ارے یہ گلو کہاں گیا؟ نعیم صاحب عید کی نماز پڑھ کر واپس آئے تھے اور اب گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ عیدگاہ جاتے ہوئے انہوں نے گیٹ کے قریب صحن میں ایک درخت کے ساتھ قربانی کے لیے لایا گیا بکرا گلو باندھ دیا تھا۔ اب جو واپس آئے تو گلو وہاں نہیں تھا۔ مریم، گلو کہاں ہے؟ ابو جی نے گھبرا کر بیگم کو آواز دی اور وہ بھی باہر آ گئی۔ ارے یہی تو باندھا تھا آپ نے، امی نے پریشانی سے کہا۔ ہاں شاید مجھ سے رسی ڈھیلی رہ گئی، دیکھو کمروں میں کہیں نہ چلا گیا ہو۔ ابو یہ کہتے ہوئے جلدی سے گھر کے اندر چلے گئے۔ سارے کمرے دیکھ لیے لیکن گلو کہیں نہ ملا۔ اسی وقت اچھلتی کودتی سارا اپنی سہیلی کے ساتھ عید کے پیارے سے کپڑے پہنے ہوئے وہاں آ گئی۔ ابو جی عید مبارک! اس نے خوشی سے ابو جی کی جانب باہیں پھیلائیں۔ خیر مبارک بیٹا۔ وہ گلو کی گمشودگی کی وجہ سے پریشان تھے، اس لیے سارا کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ یہ دیکھیں رسی کٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی چور ہمارے گھر آیا اور رسی کاٹ کر گلو کو لے گیا۔ سارا کی امی نے درخت کے ساتھ بندھی رسی دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ بہت برا ہوا یہ تو۔ ابو جی نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ نہیں امی جی، چور نہیں آیا تھا، میں نے رسی کھولنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کھل ہی نہیں رہی تھی، پھر میں نے کچن والی چھری سے رسی کاٹ دی اور گیٹ کھول دیا تاکہ گلو اپنے دوستوں کے پاس چلا جائے۔ بازوؤں میں کھنکتی ہوئی چوڑیوں کی آواز سے خوش ہوتے ہوئے سارا نے کہا تو امی ابو چونک اٹھے۔ کیا یہ آپ نے کیا کیا سارا؟ امی جان چلا اٹھی۔ بیٹا ہم نے تو اس کی قربانی کرنی تھی۔ ابو نے پریشان لہجے میں اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تو وہ ڈر گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے غلطی کر دی ہے۔ وہ ابو جی، سارا ہکلائی۔ آپ ذرا جلدی سے باہر جا کر دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ زیادہ دور نہ گیا ہو۔ اللہ کا نام لے کر ڈھونڈے، مل جائے گا۔ میں سارا سے بات کرتی ہوں۔ امی جی نے ابو سے کہا۔ اللہ کرے مل جائے ورنہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ابو جی جلدی سے گیٹ کھول کر باہر نکل گئے تو امی سارا کے پاس بیٹھ گئیں۔ جی بیٹا، آپ بتاؤ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امی کے لہجے میں پریشانی تو تھی لیکن لہجہ نرم تھا، اس لیے سارا کو حوصلہ ملا۔ امی جی، ابھی کچھ دن پہلے 14 اگست پر ابو جی نے چڑیاں آزاد کی تھی نا، تاکہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے پاس چلی جائیں۔ ابو جی نے بتایا تھا کہ جانوروں کو قید نہیں کرتے، میں نے بھی اسی لیے گلو کو آزاد کر دیا کیونکہ وہ بھی تو اداس تھا اور اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا نا۔ آپ نے دیکھا تھا نا وہ رات کو کیسے میں کر رہا تھا۔ سارا نے سہمے ہوئے لہجے میں بتایا مگر اب اس کا اعتماد بحال ہو گیا تھا۔ امی جی نے گہری سانس لے کر اپنی پریشانی چھپائی۔ بیٹا ہم نے اسے قید نہیں کیا تھا، یہ اللہ جی کا حکم ہے کہ عید پر جانوروں کی قربانی دیں اور ان کا گوشت خود بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی دیں، لیکن آپ نے تو گلو کو آزاد کر دیا۔ اب ہم غریب بچوں کو کیا دیں گے جب وہ ہمارے گھر گوشت لینے کے لیے آئیں گے؟ امی کی بات سن کر سارا بھی فکر مند ہو گئی۔ واقعی امی جی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سارا روحانسی ہو گئی۔ جی ہاں بیٹا، آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ کو چھری استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں، مگر آپ نے اسے بھی بغیر اجازت استعمال کیا، یہ تو غلط بات ہے۔ اب آپ دعا کریں کہ گلو مل جائے تاکہ ہم اس کی قربانی کریں اور اللہ جی ہم سے خوش ہو جائیں۔ امی جی نے پیار سے اسے سمجھایا۔ اللہ جی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ امی ابو سے پوچھ کر کام کیا کروں گی، پلیز ابو جی کو ہمارا گلو مل جائے۔ سارا نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ امی جی بھی دل ہی دل میں مسلسل دعا مانگ رہی تھیں۔ اسی وقت ابو جی گیٹ سے اندر داخل ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں رسی تھی اور اس رسی کے ساتھ گلو بھی بندھا ہوا تھا۔ میں گلو نے واپس آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ امی جی گلو واپس آ گیا۔ سارا نے بکرے کو دیکھتے ہوئے آواز لگائی۔ پچھلے محلے میں دلدار صاحب کے بکروں کے ساتھ چارہ کھا رہا تھا، شکر ہے مل گیا۔
अब्बू जी ने मुस्कुराते हुए कहा और गुल्लू की रस्सी दरख्त के साथ बांध दी। सॉरी अब्बू जी, मुझसे गलती हो गई थी। सारा ने उनके पास आकर शर्मिंदा होते हुए कहा तो उन्होंने चौंक कर अम्मी की तरफ देखा। अम्मी ने इशारों में बताया था कि वो सारा को समझा चुकी है। तब अब्बू जी ने इत्मीनान का सांस लिया। कोई बात नहीं बेटा, अब आइंदा ऐसा नहीं करना। अरे मेरी बेटी को तो मैंने अब गौर से देखा है, ये तो बहुत प्यारी गुड़िया लग रही है। अब्बू जी ने सारा को गले से लगाते हुए प्यार किया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ ही देर में गुल्लू अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो चुका था।